ٹیڑھی اینٹ قسط نمبر 5۔ بعض سپر ہٹ اور مقبول و خاصوام فلموں میں فلاں کھڑکی توڑ ہفتہ کی اصطلاح تو سننے میں آئی تھی، لیکن مقتول کریم مستری کی دکان میں جو کھڑکی توڑ پروگرام پیش کیا گیا تھا، اس حوالے سے سوچ سوچ کر میرا ذہن الجھ رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اسے ایک غیر اہم واقعہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا۔ کھڑکی توڑ شخص نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں تھانے میں بیٹھا اسی معاملے کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ مجھے اس دکان میں جو کچھ بھی غیر معمولی محسوس ہوا تھا اسے چیک کرنے کے لیے میں نے جائے وقوع کی رپورٹ یعنی مشیر نامہ کھول کر سامنے رکھ لیا۔ میرا ذہن بار بار ایک ہی اشارہ دے رہا تھا کہ کھڑکی توڑ نامعلوم چور کا کوئی نہ کوئی تعلق کریم مستری کی دکان سے ضرور ہے، اور وہ اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے ہی دکان میں گھسا تھا۔ وہ دکان میں سے کوئی شے چرا کر بھاگا یا کوئی دیگر کارروائی ڈال کر رخصت ہوا تھا، یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ دکان میں موجود اکثر اشیاء میں نے دیکھی تھی، وہ سب وقوع کی رپورٹ میں موجود تھی، پھر گڑبڑ کہاں تھی؟ اس سوال کے بعد ایک تاریخ راہ کھلتی تھی جس پر چلتے ہوئے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، سوچ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگر وہ نامعلوم چور میرے ہتھے چڑھ جاتا تو مجھے یقین تھا کہ میں مستری کریم کے قاتل تک ضرور پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں کھوجی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ مبینہ نامعلوم چور کھڑکی کے راستے دکان میں داخل ہوا تھا، وہاں اس نے کوئی کارروائی کی اور پھر کھڑکی کے راستے ہی فرار ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ دکان کے اندر اور پچھواڑے میں اس کا کھرا موجود ہوگا۔ اگر کھوجی کھرا پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا تو چور تک رسائی ممکن ہو جاتی۔ میں نے کھوجی کرم دین کی جانب ایک بندہ دوڑایا، لیکن پتہ چلا کہ وہ اس روز قصبے میں موجود نہیں۔ اس کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ وہ رات کو واپس آ جائے گا، لہذا کھرے والا منصوبہ اگلے دن پر ٹل گیا۔ مستری کریم کا دشمن ابھی تک صرف ایک بندہ علی نواز کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ علی نواز کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا تھا وہ اپنے بیٹے گلزار کی محبت سے مجبور ہو کر کریم کا کام تمام کر دے، لیکن اس سلسلے میں ایک پیچیدگی بھی سامنے آ رہی تھی۔ اگر یہ فرض کر لیا جاتا کہ علی نواز مستری کریم کا قاتل ہے اور ہمارا مبینہ چور بھی وہی شخص ہے، تو پھر چوری والا واقعہ اس پر فٹ نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ 18 مئی کی صبح سے میری تحویل میں تھا اور اس پر تفتیش جاری تھی، جبکہ کھڑکی ٹوٹنے والا واقعہ 19 مئی یعنی آج رات کا تھا۔ کل رات تک وہ صحیح سلامت تھا، اس بات کی تصدیق میں دکان میں یوسف سے کر چکا تھا۔ ان حالات و واقعات سے جو نتیجہ سامنے آتا تھا، اس کے مطابق بڑی وثوق سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ علی نواز کسی بھی حوالے سے کریم کے قتل میں ملوث ہے یا نہیں۔ اس سے قطع نظر کھڑکی توڑ کر دکان میں گھسنے والا شخص ہرگز وہ نہیں تھا۔ میں لگ بھگ 5 سپہر تھانے پہنچ گیا اور توقع کر رہا تھا کہ آدھے پونے گھنٹے میں یوسف اپنی ماں کے ساتھ میرے پاس آ جائے گا، لیکن میری توقع غلط ثابت ہوئی اور وہ لوگ 7:30 شام تھانے پہنچے۔ بھائی تم دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے ان پر نگاہ پڑتے ہی کہا۔ میں کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں، ادھر تمہارا بیٹا فاروق بھی بیٹھا سوکھ رہا ہے۔ آخری جملہ میں نے عابدہ کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ یوسف بولا، تھانے دار جی میں نے لگے ہاتھوں دکان کی صفائی بھی کر ڈالی ہے، کافی دنوں سے وہ بند تھی۔ پھر میں گھر چلا گیا اور اب اچھی طرح نہا دھو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اماں کو میں نے آپ کے جانے کے بعد گھر بھیج دیا تھا۔ یوسف کے وضاحتی جواب نے مجھے خاصا حیران اور مایوس کیا۔ دکان کی صفائی ستھرائی کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ اب وہاں کسی قسم کا کھرا نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اب اس سلسلے میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کھرے والا پروگرام دکان کے پچھواڑے سے شروع کرنا مجبوری تھی۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات میں فوری تبدیلی لاتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، کھڑکی وغیرہ کی مرمت تو ٹھیک سے کروا لی ہے نا تم نے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ عابدہ میرے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے استداری لہجے میں مستفسر ہوئی۔ تھانے دار جی، آپ نے تو کہا تھا کہ فاروق آپ کی تحویل میں ہے، مگر مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ایک ماں کی بے قراری اور تڑپ کو بڑی گہری سنجیدگی سے محسوس کر رہا تھا، لیکن فرض کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے سبب فوری طور پر فاروق کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، البتہ چہرہ نمائی اور مختصر ملاقات کی گنجائش موجود تھی۔ فاروق کی جاں بخشی تو اسی وقت ممکن تھی جب لاہور سے واپس آنے والا کانسٹیبل اس کے بیان کی تصدیق کرتا۔ میں نے عابدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتی ہو میری تحویل اسی کمرے تک محدود ہے؟ اگر فاروق اس کمرے میں موجود نہیں تو پھر میری تحویل میں بھی نہیں۔ میں نے ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر دوبارہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فاروق سے میں بھی تم دونوں کی ملاقات کروا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تم کو ایک کہانی ضرور سناؤں گا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر سوال نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں فاروق کے گھر سے فرار، لاہور پہنچنے اور وہاں مزدوری کرنے اور بالآخر بازار حسن کے کوٹھے سے گرفتار ہونے کے واقعات سے آگاہ کیا۔ میں خاموش ہوا تو عابدہ جھٹ سے بولی، جو بھیت گئے اس پر مٹی ڈالے جی، فاروق زندہ سلامت واپس آ گیا ہے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔
فی الحال تو ایسا نہیں ہو سکے گا، میں نے قطعیت سے کہا۔ میں نے اپنا ایک بندہ لاہور بھیجا ہے، وہ واپس آ جائے تو پھر میں فیصلہ کروں گا فاروق کو چھوڑنا ہے یا نہیں۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ کا جو بندہ لاہور گیا ہے اس کا تعلق فاروق سے کیا ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ بندہ فاروق کے بیان کی تصدیق کے لیے لاہور گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا نیا چکر چل رہا ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ یوسف بولا، تھانے دار جی، ادھر دکان میں بھی میں نے یہ سوال کیا اور یہاں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے فاروق کو کسی سنگین الزام میں بند کر رکھا ہے۔ الزام تو سنگین ہی ہے، میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، بس تصدیق یا تردید کا انتظار ہے۔ آخر اس نے کیا کیا ہے؟ وہ جھنجھلاہٹ بھری آواز میں بولا۔ مجھے شک ہے فاروق نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے۔ ہائے میں مر گئی، آبدہ سینہ تھامتے ہوئے بولی۔ یوسف کی زبان سے بے ساختہ برآمد ہوا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ فاروق اپنے باپ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، نفرت اپنی جگہ، لیکن فاروق نے ابا کو قتل نہیں کیا۔ تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ تمہارے انداز سے تو ظاہر ہوتا ہے تم اصل قاتل سے واقف ہو۔ یہ بات نہیں، وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ دراصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ فاروق تو 4 مئی کو گھر سے نکل گیا تھا اور اب ملا ہے۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ابا کا قتل 15 مئی کو ہوا ہے، اس دن فاروق قصبے میں موجود ہی نہیں تھا، تو پھر فاروق کا بھی یہی موقف ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بیان کر دیا۔ اسی سلسلے میں نے ایک تجربہ کار بندہ لاہور دوڑایا ہے تاکہ فاروق کے بیان کی تصدیق ہو سکے۔ اوہ! یوسف نے ایک گہری سانس خارج کی اور ماتھے پر نمودار ہونے والے پسینے کو آستین کی مدد سے صاف کرنے لگا۔ آبدہ بولی، کچھ بھی ہے، آپ فاروق کو مجھ سے ملوائے تو صحیح، میں اس سے خود پوچھوں گی کہ۔ آبدہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ لاہور جانے والا پولیس اہلکار واپس آ گیا ہے۔ میں نے مذکورہ کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ آئندہ 10 منٹ میں اس نے فاروق کے بیان کی تصدیق کر دی۔ یوسف اور آبدہ کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ یہ جان لینے کے بعد کہ فاروق اپنے باپ کے قتل کے الزام سے صاف ثابت ہو گیا ہے تو وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ میں نے فاروق کے سلسلے میں قانونی کاغذی کارروائی مکمل کی اور فاروق کو چند ہدایات دینے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ رات 9:30 بجے کے قریب کھوجی کرم دین میرے پاس تھانے آیا اور سلام کے بعد بولا، ملک صاحب، مجھے گھر والوں نے بتایا ہے کہ آپ کو کسی کام کے سلسلے میں میری ضرورت پڑ گئی ہے۔ تمہیں بالکل درست بتایا گیا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، پھر مختصر الفاظ میں اپنا مقصد دہرانے کے بعد آخر میں کہا، دکان کے اندر کی صفائی کی جا چکی ہے، اس لیے وہاں سے کھرا اٹھانا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ کوئی بات نہیں، وہ پرسوچ مگر بااعتماد انداز میں بولا، میں دکان کے پچھواڑے سے کام شروع کر دوں گا، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، کھڑکی توڑ کر دکان کے اندر گھسنے والا واقعہ کب کا ہے؟ گزشتہ رات یا پھر آج علیہ صبح یہ واردات عمل میں آئی؟ میں نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک نمودار ہوئی۔ مجھے اپنے کام کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس سلسلے میں آپ کو مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ میں نے سوال نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، بولو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، آپ نے بتایا کہ آج سے پہر آپ تفتیش کے سلسلے میں اس طرف گئے تھے، دکان کے اندر اور پچھواڑے میں آپ نے کچھ وقت گزارا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے افراد تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان تمام افراد کے پاؤں بھی مجھے دیکھنا ہوں گے تاکہ چور کا کھرا آپ کے کھرے سے الگ پہچانا جا سکے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم کل 4 افراد تھے، ایک میں اور ایک کانسٹیبل، دوسرا یوسف اور اس کی ماں آبدہ۔ کانسٹیبل اور میں یہاں تھانے میں موجود ہے، تم ہمارے کھرے کا نمونہ لے لو، یوسف اور اس کی ماں کا پاؤں صبح کو چیک کر لینا۔ ٹھیک ہے، وہ گمبھیر آواز میں بولا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اس کی آسانی کے لیے بتا دیا کہ ہم نے دکان کے پچھواڑے جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا تھا تاکہ اسے اس سلسلے میں زیادہ دقت صرف نہ کرنی پڑے۔ وہ معنی خیز انداز میں سر ہلاتے اپنے کام میں جتا رہا۔ جب وہ اس تکنیکی مشاہدے اور تجزیے سے فارغ ہوا تو میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کرم دین، تم اپنے کام کا آغاز کب کرو گے؟ صبح سے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں تو ممکن نہیں، البتہ کل جیسے ہی اجالا کھلے گا میں دکان کے پچھواڑے سے کھرا اٹھانے کی مہم شروع کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے تائیدی لہجے میں کہا، اور جیسے ہی کوئی اہم بات سامنے مجھے اطلاع کر دینا۔ ظاہر ہے جی، آپ کو نہیں بتاؤں گا تو اور کس کو بتاؤں گا، وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولا۔ تھوڑی دیر بعد کرم دین مجھے سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ مجھے رات نیند نہیں آئی۔ میرے ساتھ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد عشاء کی نماز ادا کرتا اور تھوڑی دیر بعد سونے کے لیے بستر پر جاتا۔
آج رات بھی میں نے یہی عمل دہرایا تھا، مگر ذہن اس قدر الجھا ہوا تھا کہ آدھی رات گزرنے کے بعد بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور نیند کی اس دوری کا سبب وہ نامعلوم نامعقول چور تھا جس نے مقتول مستری کریم کو دکان کی کھڑکی کے راستے رسائی حاصل کی تھی۔ میں ہر صورت میں شخص تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ اس کیس کا اہم کردار تھا۔ مذکورہ چور کریم کا قاتل ہو سکتا تھا یا پھر اس کے توسط سے قاتل تک رسائی کر سکتا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں ایک ہی سوال سر اٹھا رہا تھا، یہ کون شخص ہے، مجھے کہاں ملے گا؟ انہی سوالیہ خیالات سے الجھتے ہوئے پتہ نہیں کب نیند کی وادی میں اتر گیا۔ رات کو دیر سے سویا تھا، لہٰذا صبح آنکھ معمول سے کچھ دیر کے بعد کھلی۔ صبح کا نماز کا وقت جانے ہی والا تھا، چنانچہ میں نے جلدی وضو کر کے پہلے نماز ادا کی، پھر ناشتے کی تیاری کرنے لگا۔ اسی دوران میں اجنبی چور، اس کی پراسرار چوری والا قصہ ایک مرتبہ پھر کسی فلم کی مانند میرے ذہن میں چلنے لگا۔ ناشتہ اختتام پر تھا کہ میرے ذہن میں اچانک تیز روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا۔ انسان اگر کسی ایک نقطے پر توجہ مرکوز کر کے اس کے بارے میں مسلسل سوچنا شروع کر دے تو اس کا ذہن اس نقطے کو ایک وسیع میدان میں بدل دیتا ہے۔ اس کی نگاہ کے سامنے نئی راہیں اور شاہراہیں کھل جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مستری کریم کی دکان اور نامعلوم چور کے حوالے سے میرے ذہن میں مجھے ایک انوکھی راہ سجائی تھی۔ میں نے جلدی لباس اور تبدیل کیا اور کوارٹر سے نکل کر تھانے میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ پھر میں اپنی میز کی دراز میں سے وقوع کی کارروائی سے متعلق رپورٹ نکال کر اضطراری انداز میں اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ مجھے خاص شے کی تلاش تھی۔ میں اس رپورٹ سے ایک ایسا نقطہ ڈھونڈنا چاہتا تھا جو میرے ذہن میں ہونے والے دھماکے کی تشفی کر سکے۔ میں اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا، اور یہ ناکامی در حقیقت میری کامیابی تھی۔ میرے اعصاب تنگے اور پورے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ اس وقت میرے ذہن میں یوسف کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ مستری کریم کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بعد میں نے یوسف کے ساتھ پیدل اس کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ راستے میں نے اسے مختلف سوالات بھی کرتا رہا تھا، اور ایسے ہی میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے بتایا تھا، تھانہ دار صاحب، جب اماں کی زبانی مجھے پتا چلا کہ ابا گھر نہیں پہنچا تو میں اسے دیکھنے کے لیے دکان کی طرف چلا گیا۔ میں نے دکان کے اندر ابا کو بے ڈھنگے انداز میں پڑے دیکھا۔ اس وقت تک اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے ماچس جلائی، جس ناکافی روشنی میں میں نے ابا کی گردن میں بندھے ہوئی سائیکل کی ٹیوب دیکھ لی، اور میں تیلی پر تیلی جلاتا چلا گیا۔ اور پھر یوسف کے کہے ہوئے یہ الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونج رہے تھے، مگر مشیر نامہ ان الفاظ کی نفی کر رہا تھا۔ جائے وقوع کا نقشہ تیار کرتے وقت میں نے معمولی سے معمولی اور چھوٹی سے چھوٹی شے کا بھی اندراج کیا تھا۔ پھر ماچس کی جلی ہوئی متعدد تیلیاں کہاں چلی گئی؟ رپورٹ میں ان کا ذکر کیوں نہیں تھا؟ اگر میں نے ان کا اندراج نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ لیکن کل جب میں دوبارہ اس دکان میں داخل ہوا تو فرش پر مجھے جلی اور اجلی بے شمار تیلیاں دکھائی دی تھی۔ کھڑکی توڑ کر دکان میں گھسنے کا راز عیاں ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا تیلیاں پھینکنے کے مقصد سے دکان میں داخل ہوا تھا تاکہ کہانی کی کمزوری کو طاقت کا انجیکشن لگا کر دور کیا جا سکے، اور وہ شخص یوسف بھی ہو سکتا تھا۔ تیلی پر تیلی جلانے والی کہانی یوسف نے ہی مجھے سنائی تھی۔ وقوع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے دکان پر سرکاری تالا ڈال دیا تھا۔ رپورٹ میں تیلیوں کا ذکر نہیں تھا۔ بعد ازاں مذکورہ تیلیوں کو دکان کے اندر پہنچانے کے لیے دو ہی راستے استعمال کیے جا سکتے تھے۔ نمبر 1 دکان کا دروازہ، نمبر 2 پچھواڑی والی کھڑکی۔ دروازے پر سرکاری تالا موجود تھا، لہذا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کھڑکی والا وسیلہ اختیار کیا گیا، اور مجھے اس جانب متوجہ کرنے کے لیے خواب کا سہارا لیا گیا۔ حالات و واقعہ سراسر یوسف کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور یوسف کو اس ڈرامے کی ضرورت اسی صورت پیش آ سکتی تھی جب وہ کسی جرم میں ملوث ہو۔ تو کیا کریم کو اس کے بیٹے یوسف نے ہی قتل کیا تھا؟ اس سوال نے میرے ذہن میں ہلچل سی مچا دی، اور میں نے فلفور ASI جلال الدین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جلال الدین وقوع کی کارروائی کے دوران میرے ساتھ تھا۔ میں کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ASI میرے کمرے میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا، جلال الدین تمہارا حافظہ کیسا ہے؟ الحمدللہ ملک صاحب، میرا حافظہ اور ہاضمہ دونوں فرسٹ کلاس ہیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ چہرے سے کافی الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ الجھا ہوا تھا، اب نہیں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ اپنی یادداشت پر زور دو اور اس رات کو ذہن میں لانے کی کوشش کرو جب ہم مستری کریم کی دکان پر وقوع کی کارروائی میں مصروف تھے۔ جی ملک صاحب، وہ منظر میرے ذہن میں تازہ ہے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ میں نے کہا، ذرا سوچ کر بتاؤ، دکان کے فرش پر اس رات تمہیں جلی ہوئی ماچس کی تیلیاں بھی نظر آئی تھی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پر یقین انداز میں جواب دیا، نہیں ملک صاحب، دکان کے فرش پر ایک بھی تیلی پڑی ہوئی نہیں تھی۔ میں تو لاری اڈے سے ایک ویگن پکڑ لایا تھا جس کی ہیڈ لائٹس نے دکان کے اندر روشنی بھر دی تھی۔ اگر دکان کے فرش پر ماچس کی تیلیاں موجود ہوتی تو وہ نگاہوں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، جناب آپ وقوع کی رپورٹ دیکھ لینا، مجھے یقین ہے اس رپورٹ میں کہیں بھی ماچس کی تیلیوں کا ذکر نہیں ہوگا۔ میں نے میز پر رکھی مذکورہ رپورٹ جلال الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
تمہارا یقین بجا ہے۔ وہ میرے ہاتھ سے رپورٹ لینے کے بعد سنسنی خیز انداز میں بولا، ملک صاحب لگتا ہے آپ مستری کریم کے قاتل تک پہنچ گئے ہیں۔ تمہارا یہ اندازہ کس حد تک درست ہے؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ مجھے ایک واضح اشارہ ملا ہے، تم متوقع قاتل کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ گے۔ حکم ملک صاحب۔ وہ رپورٹ کے ایک طرف رکھ کر پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اپنا نقطہ نظر اس پر واضح کیا۔ اس نے میرے اندازے کی تائید کی۔ ٹھیک 9 بجے ایسا ہی جلال الدین 2 کانسٹیبل کے ساتھ یوسف کو گرفتار کرنے تھانے سے روانہ ہو گیا۔ 9:30 بجے ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ کھوجی کرم دین مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کرم دین کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے کرم دین، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تمہیں تو آج کام تھا اور اہم کام تھا۔ کام ختم کر کے آپ کی طرف آیا ہوں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ بس آپ کو رپورٹ پیش کرنا باقی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی بات سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں چور کے کھوج والے کام کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، جی ہاں، میں بھی کھوجی کی رپورٹ دینے آیا ہوں۔ میں نے اس پرسرار چور کا کھلا نکال لیا ہے۔ کون ہے وہ؟ میں اچھل پڑا۔ مقتول کریم کا بڑا بیٹا یوسف۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کا یہ انکشاف میرے اندازے کی تصدیق کر رہا تھا، تاہم میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھ لیا، کیا واقعی تم نے کھلا نکالنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، میں نے اس کام میں اپنی عمر گزاری ہے، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ میں نے بڑی باریک بینی سے چیک کیا ہے۔ کھڑکی توڑ کر دکان کے اندر داخل ہونے والا بندہ مستری کریم کے گھر سے نکل کر دکان کے پچھواڑے پہنچا تھا اور اپنا کام کر کے وہ واپس مستری کریم کے ہی گھر میں داخل ہوا تھا۔ 1 منٹ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس کی بات کاٹی۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے یوسف کا نام لیا ہے، تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ وہ کھرا یوسف کا ہے؟ میں نے اس کے پاؤں کا نمونہ سے اندازہ لگایا ہے جناب، کھوجی کرم دین نے جواب دیا۔ رات آپ کے پاس سے جانے کے بعد میں سیدھا یوسف کے گھر پہنچا۔ مجھے اللہ صبح کھوج کا کام شروع کرنا تھا۔ آپ کے اور کانسٹیبل کے پاؤں کے نمونے حاصل کر چکا تھا، عابدہ اور یوسف کے پاؤں کا کام باقی تھا۔ میں نے سوچا یہ کام رات ہی نمٹا لوں، صبح کا کیا بھروسہ۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور کہا، تم نے بہت اچھا کیا کرم دین۔ وہ بولا، اب یوسف کو تھانے بلا کر باقی سوال جواب آپ خود کریں اور مجھے اجازت دیں۔ بات ختم کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے میری طرف سے انعام ملنے کی توقع تھی۔ پولیس کے لیے کام کرنے والے مخبر کھوجی اور قسم کے دیگر معاون افراد کے کام کی تکمیل پر چھوٹا موٹا انعام ضرور دیا جاتا ہے۔ باقی تھانے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ میں انعام کی یہ رقم اپنی ذاتی جیب سے دیا کرتا تھا۔ میں نے کرم دین کو 5 روپے دے کر تھانے سے رخصت کر دیا۔ اس زمانے میں 5 روپے کی بڑی بقت تھی، آج کل کے 750-800 ہی سمجھ لیں۔ 10 بجے کے قریب اس ایسا ہی جلال الدین خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ خالی ہاتھ ان معنوں میں کہ یوسف اس کے ہتھے نہیں چڑھا تھا، البتہ عابدہ اور فاروق اس کے پیچھے پیچھے تھانے پہنچے تھے۔ میں نے آخر اس ذکر افراد کو برآمدے میں روک کر ایسے کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ملک صاحب دکان بند ہے اور وہ بدبخت گھر پر موجود نہیں، ایس آئی نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اسے گرفتاری کی خبر پہلے سے دے دی ہو۔ عابدہ کے مطابق آج صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو یوسف غائب ہو چکا تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یوسف نے اپنی جانب بڑھنے والے خطرے کی بھوک قبل از وقت سونپ لی تھی۔ بہرحال تم عابدہ کو اندر بھیجو، میں ذرا اس کا انٹرویو کر لوں۔ یوسف کا اچانک منظر سے غائب ہو جانا اس کے سنگین ترین جرم کی نشاندہی کرتا تھا، اور یہ سب کچھ کھوجی کرم دین کی کارکردگی کی وجہ سے ظہور میں آیا تھا۔ کھوجی نے اپنے کام میں بہت زیادہ تیزی کا مظاہرہ کیا اور رات ان ماں بیٹے کے پاؤں کے نمونے لینے ان کے گھر پہنچ گیا۔ ظاہر ہے کھوجی کے عزائم یوسف سے ڈھکے چھپے نہیں رہے ہوں گے۔ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ کھوجی بآسانی اس بات کا سراغ لگا لے گا کہ دکان کی ایک بھی کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہونے کا تعلق مقتول مستری کریم کے گھر سے ہے، اور کھرا اس بات کی بھی نشاندہی کر دے گا۔ وہ شخص کوئی اور بھی نہیں بلکہ یوسف ہی ہے۔ چنانچہ اس سے پیشتر کے پولیس اس تک پہنچے وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ عابدہ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کریم کے قاتل کی حیثیت سے مجھے یوسف کی تلاش ہے، لہٰذا میرے کمرے میں پہنچتے ہی واویلا کرنے لگی۔ تھانے دار جی، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو میرے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ پہلے آپ نے فاروق پر شبہ کیا اور اب یوسف کو کریم کا قاتل سمجھ رہے ہیں۔ کوئی زیادتی نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کبھی بھی کیس کی تفتیش ان سب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ شوہر کے قتل کے بعد اب تمہیں بڑے بیٹی کی جدائی کو بھی سہنا پڑے گا۔ یہ یوسف بے گناہ ہے تھانے دار صاحب، اس نے فریادی لہجے میں کہا۔ وہ بھلا اپنے باپ کو قتل کیوں کرے گا؟ وہ تو کریم کا دایاں بازو تھا۔ آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ایک دکھیاری ماں کے جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن پیشہ ورانہ فرائض سے مجبور تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یوسف نے اپنے باپ کو کیوں قتل کیا یہ تو وہ خود ہی بتائے گا، تم فی الحال یہ بتاؤ کہ وہ کہاں غائب ہوا ہے۔
میں نہیں جانتی، میں کچھ نہیں جانتی، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ مجھے بتا کر گیا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا۔ میں آپ کے سوال کا جواب کیا دوں؟ بس اتنا کہہ سکتی ہوں وہ بے گناہ ہے، اور میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا وہ بے گناہ نہیں۔ اس کا جرم میرے ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ میں اس کی دروغ گوئی اور ڈرامے بازی اچھی طرح سمجھ سے آگاہ ہو گیا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خواب والی کہانی تراشی اور اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے ایک ایسی چال چلی جسے میں بے نقاب کر چکا ہوں۔ اس کے بعد مختصر الفاظ میں نے آبدہ کو کھوجی کرم دین کی کارکردگی اور تیلی والے قصے سے آگاہ کیا جس سے یوسف کا کھلا جھوٹ اور جرم ظاہر ہوتا تھا۔ وہ ایک ماں تھی، اس لیے اپنے بیٹے کے کرتوت کا یقین نہ آیا اور مسلسل ایک ہی جملہ گردان کرتی چلی گئی، میرا بیٹا بے قصور ہے، وہ قتل جیسا سنگین جرم نہیں کر سکتا۔ میں نے آبدہ کو اپنے کمرے سے رخصت کر کے ASI کو اندر بلا لیا۔ آبدہ برآمدے میں جا کر یوسف کے پاس بیٹھ کے اس کے تیور سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ فی الحال اس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آئندہ 1 گھنٹے میں نے ASI کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کر کے یوسف کی تلاش کا منصوبہ تیار کر لیا۔ 3 اہلکاروں پر مشتمل 4 پولیس پارٹی ترتیب دی گئی۔ 3 پارٹیوں کو آس پاس کے قصبہ جات اور ایک پارٹی کو لاہور روانہ کر دیا۔ لاہور میں یوسف کا پھوپھا فضل محمود رہتا تھا، ادھر سامان آباد میں اس کی پھل فروٹ کی دکان تھی۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ چپ چپاتے لاہور کی طرف نکل گیا ہو۔ 21 مئی کی شام 6 بجے یوسف تھانے میں میرے سامنے موجود تھا۔ ایک پولیس پارٹی جس کی باغدور ASI جلال الدین کے ہاتھ میں تھی اسے فیروز والی نامی قصبے سے گرفتار کیا تھا۔ فیروز والی ہمارے قصبے سے 8-10 میل کی دوری پر تھا۔ وہ میرے کڑے سوالات کے حلقے میں بند ہوا تو آئے بائیں شائیں کرنے لگا۔ وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا جو میں اسے خطرناک نوعیت کی تفتیش سے گزارتا۔ میں نے علیحدگی میں لے جا کر حوالدار کو سمجھا دے کہ ہاتھ ہلکا اور زبان بھاری رکھے، اس سے اقبال جرم کروانے کی کوشش کرو۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ حوالدار شیر علی کے خطرناک دبکوں سے متاثر ہو کر یوسف نے اپنے باپ کے قتل کا اقرار کر لیا۔ اس نے جرم حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تھا جس میں اس کے مجروح جذبات کا بھی غالب عمل تھا، دخل تھا۔ جرم کسی مجبوری کے تحت کیا جائے یا ہنسی خوشی، وہ جرم ہی کہلاتا ہے، اور قانون کی کتابوں میں ہر جرم کے لیے ایک ہی سزا مقرر ہے جو جرم ثابت ہونے پر سنا دی جاتی ہے۔ یوسف کا اقبالی بیان کئی صفات پر مشتمل تھا۔ میں اس بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس کیس کا پس منظر واضح ہو سکے۔ یوسف بھی فاروق کی طرح اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ دونوں کی نفرت میں صرف اتنا فرق تھا کہ فاروق اس نفرت کو چھپاتا نہیں تھا جبکہ یوسف اس سنگین اور مہلک جذبے کو دل میں پال رہا تھا۔ اسے ہرگز اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو عملی ظلم و ستم کا نشانہ بنائے۔ کریم کا اپنی بیوی کو زدوکوب کرنا یوسف کے دل کو خون کر دیتا، مگر اپنے مزاج سے مجبور تھا۔ اس نے کبھی بھی باپ کے سامنے ڈر کر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کی، جبکہ اس کا تو جی چاہتا تھا کہ اپنی ماں پر جبر کرنے والے کا گلا گھونٹ دے۔ کئی بار اس نے یہ بھی سوچا کہ فاروق کی طرح وہ بھی کام کر گزرے اور بے پرواہ ہو جائے، لیکن وہ چھوٹے بہن بھائیوں کی صورتیں اس کی نگاہوں میں پھرنے لگی۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا اور کام کی مقدار بڑھ جاتی، اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہو جاتا، جو اس کی ماں، اس کے چھوٹے بہن بھائی، اس کے گھر کی سلامتی کے لیے بہت ضروری تھا۔ یوسف کی ضرورت کی شدت سے احساس تھا۔ یوسف میں برداشت کرنے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن جب پانی سر سے اوپر اٹھنے لگے تو ایسے برداشت کے مالک لوگ بھی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ 3 مئی کی رات مقتول کریم اور اس کی بیوی کے درمیان شدید جھگڑا ہوا تھا اور 4 مئی کی صبح فاروق گھر سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے نے یوسف کو بری طرح متاثر کیا، لیکن اپنی فطرت سے مجبور تھا، لہذا دل کے غبار کے اخراج کے لیے اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اس دن کے بعد سے کریم نے ہر رات اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دیگر الزامات میں ایک اور اضافہ یہ بھی ہو گیا کہ فاروق کو آبدہ کے لاڈ پیار نے بگاڑا تھا، اسی لیے وہ سرکش اور ضدی ہو گیا اور بالآخر باپ کے مقابلے پر اتر آیا۔ 3 مئی کی رات ماں کو بچانے کے لیے فاروق نے باپ سے ہاتھا پائی کی تھی۔ آبدہ ہر رات پیٹتی اور برداشت کرتی رہی، لیکن 14 مئی کی رات یوسف کی برداشت جواب دے گئی۔ اس رات کریم نے آبدہ کو ایسے وحشیانہ انداز میں زدوکوب کیا کہ یوسف کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس مسئلے کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ دوسرے روز یعنی 15 مئی کو اس کا کام دل میں نہیں لگا۔ وہ پورا دن دکان میں باپ کے ساتھ مصروف رہا، مگر اس کے ذہن میں خوفناک انتقام کی فلم چلتی رہی۔ وہ بھی شام سے پہلے وہ ایک حتمی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس اپنے مسئلے کا حل تلاش کر لیا اور اس شام جب اپنی دکان سے رخصت ہوا تو اپنے فیصلے پر عمل کر چکا تھا۔ ایسے شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے بیان کے اختتام پر اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، یہ سنگین قدم اٹھاتے ہوئے تمہیں اپنی انجام کی بھی کوئی فکر نہیں تھی؟ میرا خیال تھا میں قانون کی گرفت میں نہیں آؤں گا، وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولا، لیکن پہلے ہی قدم پر مجھ سے ایک غلطی ہوئی۔ اگر میں نے بار بار ماچس جلانے کا ذکر کرنا ہی تھا تو مجھے دکان میں جلی ہوئی تیلیاں بھی چھوڑ کر آنا چاہیے تھا۔ دوسری غلطی تم سے یہ ہوئی کہ مذکورہ تیلیاں دکان کے اندر پہنچانے کے لیے کھڑکی توڑ کر
چور والی کہانی چلا دی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حالانکہ اگر تم نے یہ کام نہ بھی کرتے تو۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگر وہ حرکت نہ کرتا تو شاید قانون کی گرفت میں بھی نہ آتا۔ جب تک اس نے جعلی خواب نقلی چور والا ڈرامہ نہیں رچایا تھا میں اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ وہ میرے نامکمل جملے کو جواب میں جلدی سے بولا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ جب آپ سرکاری تالا کھول کر دکان میرے حوالے کریں گے تو کہیں میری چوری پکڑی نہ جائے، دکان کے فرش پر جلی ہوئی تیلیاں نہ پائی گئی تو آپ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ پھر وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، مجھ سے غلطی ہوئی، سخت غلطی ہوئی۔ کریم ایک ٹیڑھی اینٹ تھا۔ ٹیڑھی اینٹ پر جس عمارت کی بنیاد رکھی جائے ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے، اور اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو کریم کا ہوا۔ جس طرح ایک ٹیڑھی اینٹ پوری عمارت کی غرقابی کا باعث بنتی ہے، بالکل اسی طرح کریم اپنے ہی خاندان کی تباہی اور بربادی کا باعث بن گیا۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، برخودار، ذہین سے ذہین مجرم بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور کرتا ہے، بس اس غلطی کو پکڑنے والی بات ہوتی ہے، اس کے بعد مجرم خود بخود پکڑا جاتا ہے۔ تم ایک اناڑی اور نوآموز مجرم ہو۔ اس نے ندامت امیز انداز میں اپنی گردن جھکا لی۔ معزز سامعین حضرات، ملک صفدر حیات صاحب کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔